ابلیس کی آہوزاری پہلے گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو سب اللہ کے حکم کی تکمیل میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس نے حسد اور دشمنی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر کے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ذلیل و خوار کر کے شیطان مردود کی حیثیت سے زمین پر اتار دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے وکیع یعلا بن عبید اور محمد بن عبید نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہم سے اعمش نے اور ان سے ابو صالح نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فرزند آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، وہ سجدہ کر کے جنت کا مستحق ہوا، اور مجھے سجدہ کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی تو میں جہنم کا مستحق ہوا۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں کتنا عرصہ قیام رہا۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں آباد ہوئے تو آپ اور آپ کی اہلیہ حوا علیہ السلام وہاں ٹھہر کر وافر مقدار میں بلا روک و ٹوک جنت کے پھل کھاتے۔ جب شجر ممنوعہ کھا بیٹھے تو آپ کا لباس چھین لیا گیا اور برہنہ کر کے زمین پر اتار دیا گیا۔ مگر علماء کا اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ ٹھہرے رہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دنیا کے دونوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ رہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوع روایت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن آخری وقت میں پیدا ہوئے، اور یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن، اور یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے روز پیدا ہوئے اور اسی روز جنت سے نکالے گئے۔ اگر یہ مراد لیا جائے کہ آدم علیہ السلام جس روز پیدا ہوئے اسی روز جنت سے نکالے گئے، اور دن کی مقدار بھی دنیا کے دنوں جیسی ہو کہ آپ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں ٹھہرے، مگر یہ بات قابل غور ہے۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ جس روز پیدا ہوئے اس کے علاوہ کسی اور دن جنت سے نکالے گئے، یا وہ 6 دن دنیا کے 6000 سال کے برابر ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جنت میں طویل عرصہ ٹھہرے رہے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ اور ضحاک رحمہ اللہ کا قول پہلے ذکر ہوا ہے، اور ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جمعے کے روز آخری گھڑی میں پیدا ہونا مشہور و معروف ہے، اور ایک گھڑی تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتی ہے۔ اس اعتبار سے روح ڈالنے سے پیشتر مٹی کی صورت میں 40 برس پڑے رہے اور 43 سال 4 ماہ جنت میں ٹھہرے رہے، اور بعد ازاں زمین پر اتار دیے گئے۔ عبد الرزاق حشام سے، وہ حسان سے، وہ سوار سے، وہ عطا بن ابی رباح سے نقل کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا قد مبارک کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، مگر وہ محل نظر ہے، کیونکہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت آپ کا قد 60 ہاتھ سے زیادہ لمبا نہیں تھا، اور آپ کی اولاد کے قد میں مسلسل کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، ٹھیک میرے عرش کے مقابل ایک عزت و احترام کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جیسے فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو وہ جگہ دکھائی، مناسک حج تعلیم فرمائے اور بتلایا
کہ آپ کا ایک ایک قدم اللہ کے قرب کا باعث بنے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں ایک ایک بستی بن گئی۔ آدم علیہ السلام کا دنیا میں پہلا کھانا اور لباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے جو کھانے کو ملا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی درخت ہے جس کے کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا مگر آپ نے کھا لیا تھا۔ آپ نے فرمایا اب اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے زمین میں کاشت کر دے۔ آپ نے کاشت کیا تو ہر دانہ موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ دانے اگے، آپ نے انہیں کاٹا گاہا بھوسے سے، آپ نے انہیں کاٹا گاہا بھوسے سے، دانے کو الگ کیا، پھر انہیں پیسا اور گوندھ کر روٹی پکائی۔ اتنی محنت اور مشقت کے بعد آپ نے کھانا کھایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ جنت سے اترنے کے بعد آدم و حوا علیہ السلام نے بھیڑ کی اون کا لباس زیب تن فرمایا۔ پہلے اون کو کاٹا پھر اسے کاتا۔ آپ نے اپنے لیے ایک جبہ اور حوا علیہ السلام نے ایک قمیض اور دوپٹہ تیار کیا۔ علماء کرام کا یہ بھی اختلاف ہے کہ جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی اولاد صرف زمین پر پیدا ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے ہاں جنت میں اولاد پیدا ہوئی۔ قابیل اور ان کی بہن جنت میں ہی پیدا ہوئے تھے، واللہ اعلم۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور یہ حکم تھا کہ پہلے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے سے اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جائے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے لڑکی کی شادی آپس میں جائز نہ تھی۔